بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سرکار کا دامن تھامے ہوئے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. سرکار کا دامن تھامے ہوئے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اخلاق نبی کا کیا کہنا، ہر کوئی فدا ہو جاتا ہے. اخلاق نبی کا کیا کہنا، ہر کوئی فدا ہو جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے آقا دشمن کی عیادت کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے آقا دشمن کی عیادت کرتے ہیں. یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. فرمایا خدا نے پیارے نبی بتلا دو زمانے والوں کو. فرمایا خدا نے پیارے نبی بتلا دو زمانے والوں کو. جو تم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جو تم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں.
یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جڑتے ہیں جو ان کے دامن سے لارے بلندی پاتے ہیں، جڑتے ہیں جو ان کے دامن سے لارے بلندی پاتے ہیں، آقا کے غلاموں کو دیکھو شاہوں پہ حکومت کرتے ہیں، آقا کے غلاموں کو دیکھو شاہوں پہ حکومت کرتے ہیں، یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو بن کے سوالی آیا ہے مایوس کبھی لوٹا ہی نہیں، جو بن کے سوالی آیا ہے مایوس کبھی لوٹا ہی نہیں، اپنے کے بیگانے سب پر سرکار عنایت کرتے ہیں، اپنے کے بیگانے سب پر سرکار عنایت کرتے ہیں، یادوں میں نبی کی کھو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں نازل کی ہیں وہ بے شمار ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ بھی بہت بھاری اور عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اولاد نہ ہونے پر دعائیں کی۔ یہ دعا کرنا خود بتا رہا ہے کہ اولاد کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر یہ کوئی اہم بات نہ ہوتی، اہم چیز نہ ہوتی، اہم نعمت نہ ہوتی تو بڑے بڑے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کیوں کرتے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی،
جب وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ گئے تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کو ایک حلیم لڑکا عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد نہ ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، مجھ کو اولاد عطا فرما دیجئے، میرا وارث مجھ کو عطا کر دیجئے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی اور ان کو حضرت یحییٰ کی شکل کے اندر لڑکا عطا فرمایا گیا، جو ان کے بعد پیغمبری کے منصب کے اوپر فائز کیے گئے۔ بتانا یہ ہے کہ اولاد انسان کے لیے ایک بہت اہم ترین نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، لیکن اولاد کے سلسلے میں دو پہلو ہیں۔ بہت سارے لوگ ان پہلوؤں کی طرف اپنی نظر نہیں دوڑاتے، حالانکہ بہت اہمیت کے ساتھ ان پہلوؤں کی طرف نظر دوڑانا چاہیے، ڈالنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اولاد بے شک ایک نعمت ہے، لیکن نعمت اس وقت میں ہے جب وہ صالح ہو، تابعدار ہو، پاک باز ہو، متقی ہو، اللہ والی ہو۔ لیکن وہی اولاد بہت بڑی زحمت بھی ہے، بہت بڑی مصیبت بھی ہے اگر وہ نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، متقی نہ ہو، اللہ والی نہ ہو۔ اگر اچھے اوصاف کی حامل ہو تو بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے اولاد، لیکن اولاد کے اندر اگر غلط باتیں ہو، معصیت کا جذبہ ہو، فساد کی طبیعت ہو، غلط کاریوں کی طرف جا رہا ہو، نافرمانی اور نڈرپن ہو، تو یہی اولاد ماں باپ کے حق میں بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اس سے نکتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولاد تو بے شک نعمت ہے، لیکن اس کے نعمت ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر صلاح ہو، اس کے اندر پاک دامنی ہو، اس کے اندر تقوی شیاری ہو، اس کے اندر اطاعت کا مادہ ہو، اور نیکیاں ہوں اور خوبیاں ہوں اور کمالات ہوں، تب جا کر اولاد بہت بڑی نعمت۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو زحمت بھی بن سکتی ہے، مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اولاد ہونے کے بعد مصیبت سمجھ کر یہ تک کہتے ہیں کہ اے کاش کہ مجھے اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کے ان مقولات کو ہم نے سنا ہے جو اپنی اولاد کے اوپر بد دعا کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم کو اولاد نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت نہیں ہے ان کے اندر، ماں باپ کی تابعداری نہیں ہے ان کے اندر، صلاح و تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے ان کے اندر، اور نیکی کے کام کرنے کی طرف چلنے کے بجائے برائیوں کی طرف چلتے ہیں اور مصیبت بن جاتے ہیں والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کنبے کے لیے، خاندان کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اولاد چاہیے، لیکن اولاد کو اچھی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس طرح بچائیں گے کہ ان کو نیکی کی تعلیم دیں گے، ان کے اندر نیک جذبات پیدا کریں گے، ان کے اندر علم کی روشنی داخل کریں گے، اچھے اعمال کی تربیت ان کو دیں گے، اچھے اخلاق کی تربیت ان کو دیں گے۔ جب یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی
تو پھر وہ دوزخ سے بچیں گے، اور ہم خود اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی دوزخ سے بچیں گے، اور اگر یہ نہ ہوگا تو وہ دوزخ کے کندے بن جائے گے۔ چنانچہ جن بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، آداب اور زندگی گزارنے کے سلیقے و طریقے کے اعتبار سے، وہ بہت بری اولاد ہو جاتی ہے، اور وہ بری اولاد جہنم کا کندہ بن جاتی ہے، اور ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے ایک مصیبت اور زحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے یہ تو اس آیت نے ہم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو یہ دوزخ سے کیسے بچنا ہے اور دوزخ سے کیسے بچانا ہے اپنے اہل و عیال؟ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا دوزخ سے بچنے و بچانے کا طریقہ یہ ہے تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ ان کو تعلیم دو، دین کی تعلیم، علم دین سے ان کو آراستہ پیراستہ کرو، بہترین اخلاق ان کو سکھاؤ، اور اس کے اوپر ان کو تربیت دو، تب جا کر وہ دوزخ سے بچنے والے بنے۔ معلوم ہوا علم اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں جس کی طرف ہم کو اس آیت میں توجہ دلائی گئی۔ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی اور ہر سرپرست کی کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں اور اپنی اولاد ان کو تربیت دے، علم سے بھی آراستہ پیراستہ کرے، اور اخلاق اور بہترین آداب سے بھی ان کو آراستہ پیراستہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں۔ کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر آدمی سے پوچھ پاچھ ہوگی، باز پرس کی جائے گی اس کی رعیت اور اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں کہ تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، اور ان کو صحیح تربیت دی اور تعلیم دی یا نہیں دی، یہ پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور اس سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں پورا کیا، تعلیم و تربیت ان کو دی یا نہیں دی، یہ ان سے پوچھ پاچھ ہوگی اور باز پرس کی جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذمہ داری ہے والدین کی، ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جن کے ماتحت کچھ لوگ رہتے ہوں کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے، ان اصولوں کے مطابق جو شریعت نے ہم کو سکھائے اور بتائے، اور ان اخلاق اور آداب کی تعلیم دے جو انسانیت کے لوازمات میں سے ہے اور اخلاقی اقدار میں سے ہے۔ اس کے بغیر کوئی بچہ بہترین نہیں بن سکتا اور وہ نعمت نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے بجائے زحمت اور مصیبت بن جائے۔ اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تربیت دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کوئی والد اپنے بچے کے لیے کوئی تحفہ اس سے بڑھ کر نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو بہترین ادب سکھائے۔ اگر اخلاق اور بہترین طریقے زندگی
اور سلیقہ اس کو سکھاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا تحفہ ہے جو کوئی والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے۔ آج عام طور پر بچوں کو کھلونے دینے کا شوق، کپڑے پہنانے کا شوق، کھلانے اور پلانے کا شوق اور مختلف چیزیں دینے کا شوق، پیسہ دینے کا شوق، یہ تو آپ دیں، لیکن یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے۔ سب سے بہترین چیز جو کوئی والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ ہے حسن ادب، بہترین اخلاق کی تعلیم۔ اگر یہ تعلیم دے رہا ہے تو اپنے بچوں کو وہ بہت ہی بہترین چیز سے نواز رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم والد کا حق تو جانتے ہیں، یعنی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اپنے والد کا حق کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن ادب کرنا ہے، یہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ہماری اولاد کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا جیسے حق بچوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور وہ حق یہ ہے ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، اس کا اچھا نام رکھو اور اس کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگر اچھا نام رکھا جائے اور اچھے اخلاق اس کو سکھائے جائے، یہ بچوں کا حق ہے جو والدین کے ذمہ ہے۔ اس کے اندر دیکھو دو چیزیں فرمائی، ایک تو اچھا نام رکھنا، برا نام نہ رکھے بچے کا۔ جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ عجیب عجیب قسم کے نام رکھ دیتے تھے۔ کسی نے نام رکھ دیا تھا ایک بچے کا جس کا ترجمہ ہوتا ہے گو، نعوذ باللہ، بچے کا نام اتنا خراب۔ یہ نہیں، اسلام سکھاتا ہے پیارا نام رکھو، بہترین نام رکھو، ماندار نام رکھو، پاکیزہ نام رکھو۔ جیسے کوئی نام رکھے عبداللہ، نام رکھے عبد الرحمن، یہ بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ یا پیغمبروں کے نام رکھو یا صحابہ کرام کے نام رکھو، یہ بہترین نام ہوتے ہیں۔ پاکیزہ نام رکھنا یہ بھی بچے کے حقوق کے اندر گردانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا ادب سکھانا، تربیت دینا، اخلاق کی تعلیم دینا، یہ دو چیزیں اس حدیث کے اندر فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تعلیم تو علم سکھانے کو کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پڑھانا، اور یہاں پڑھانے سے مراد دین کا علم سکھانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا علم آپ سکھائیں، منع تو نہیں، لیکن اس سے انسان بنتا نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا گریجویٹ ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، بیرسٹر ہو جائے یا اور کچھ ہو جائے، لیکن جب تک اس کے پاس علم دین نہ ہوگا وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانے گا، وہ دین کی تعلیم کو نہیں جانے گا، وہ اپنی زندگی کیسے گزارے اس کے اصول شریعت کے مطابق نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اسلام اس کی بہت اہمیت بتاتا ہے، اہمیت جتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے ذمہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علم دین کو طلب کرے، علم دین کو حاصل کرے، اور جیسے خود حاصل کرے اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے۔ اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان بنانا، عقیدے کو درست کرنا۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سمجھاؤ، اللہ کون، اللہ کا رسول کون، اللہ کے پیغمبر کون کون، اللہ کی کتابیں کیا، آخرت والی بات، جنت اور دوزخ۔ بچوں کے سامنے یہ ساری بات وقتاً فوقتاً آتی رہنی چاہیے،
اور ان کے دل و دماغ کے اندر یہ اتار دینی چاہیے، ان کا دل و دماغ اللہ کی طرف لگ جائے۔ اسی لیے اسلام نے بچے کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دو اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر توحید کا درس ہے، اس کے اندر رسالت کا درس ہے، اس کے اندر نیکی کی طرف آنے کا سبق پڑھایا گیا ہے، فلاح و بہبودی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اور پھر حی علی الفلاح، اور پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو اذان کے اندر تعلیم ہے، توحید کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کی، اور اس کے اندر تعلیم ہے نماز کی طرف آنے کی۔ جب بچے کے کان کے اندر سب سے پہلے یہ آواز پڑتی ہے تو گویا اس کے دل کے اندر توحید کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے کی بات، عقیدہ درست کیا جائے، اس کو وقتاً فوقتاً سمجھایا جائے، اور یہ حقائق اس کے دل میں اتارے جائیں۔ جب یہ اتر جائے گا تو زندگی بھر اس کے اوپر قائم رہے گا۔ اس کی گھٹی میں توحید کو ڈال دو، اس کی گھٹی میں اللہ کی معرفت کو ڈال دو، اس کی گھٹی کے اندر رسالت کا سبق ڈال دو، اس کی گھٹی کے اندر نیکیوں کا سبق ڈال دو، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ اہمیت ماں باپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں، توحید پر قائم رہیں، کوئی شرکیہ بات نہ کریں۔ ماحول بڑا خطرناک ہے، اس ماحول کے اندر اپنے بچوں کو دین پر، ایمان پر، توحید پر قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہر ماں باپ کا فرض ہے اس زمانے کے اندر بالخصوص۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو بہت بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور اپنی اولاد سے انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، بچوں مجھے ذرا بتا دو، میرے دل کو تسلی دے دو، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھو کتنی فکر ہو رہی ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے بارے میں کہ یہ بچے کہیں بہک نہ جائے، یہ بچے کہیں توحید کو نہ چھوڑ دیں، یہ بچے کہیں بہک کر کسی غلط کاری میں نہ لگ جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے، ان کے دل اور دماغ کے اندر توحید کا درس اتارنے کے لیے وہ اپنی اولاد سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرتے مرتے کہتے ہیں، بچوں مجھے بتا دو ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ انہوں نے کہا کہ ابو آپ بے فکر رہیں، آپ جب تک ہیں آپ کے بعد بھی ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اللہ ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کا خدا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، جو حضرت اسماعیل کا معبود ہے، جو حضرت اسحاق کا معبود ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت پر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ فکر ہو ہر والد کو، ہر والدہ کو، ہر ذمہ دار کو کہ اپنے بچوں کے بارے میں وہ فکر مندی کے ساتھ یہ ان سے پوچھے کہ بچوں تم کیسے رہو گے، ہمارے بعد تم کیا کرو گے، توحید پر رہو گے کہ نہ رہو گے؟ یہ فکر ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، اور اس کا اظہار اس شکل کے اندر ہوا جو اللہ نے اس جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ آج بہت سخت حالات ہیں،
بالخصوص ہندوستان کے اندر، جہاں پر نئی نئی تعلیمی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، جہاں پر ہندوتوا کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، جہاں پر اس بات کو آشکارا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسکولوں میں پڑھ پڑھ کر اس تعلیمی پالیسی کے مطابق کم سے کم مسلمان باقی نہ رہے، وہ شرک پر آ جائے، وہ کبھی سورج کی پوجا کرنے کو تیار ہو جائے اور کبھی کوئی اور ایسی بات کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ آج بڑی کوششیں ہندوستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں تمام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، میں تمام اہل اسلام سے خطاب کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھنے، ایمان پر برقرار رکھنے، کفر و شرک کی نحوستوں سے بچانے کے لیے بہت فکر مند ہو جائے اور ایسی شکلیں اور صورتیں اختیار کرے کہ بچے کبھی گمراہی کی طرف نہ جا سکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہے سب سے پہلی بات۔ اسی کے ساتھ اور بھی اللہ سے تعلق کی باتیں، اللہ پر اعتماد کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں بچوں کے ذہنوں کے اندر اتارتے چلے جانا چاہیے۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام، جن کا پورا ایک درس جو انہوں نے اپنے بچے کو دیا تھا قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے، اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دیکھو بچے کو تعلیم دے رہے، کس بات کی تعلیم؟ اللہ کی صفات کی تعلیم دے رہے۔ بچے کو بول رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ زمین و آسمان میں کہیں ہو یا کسی چٹان کے نیچے دبی ہوئی ہو، لیکن وہ اللہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو نکال کے لائے گا۔ زمین میں کہیں پر ہو، آسمان میں کہیں پر ہو، کسی بہت بڑی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو اور وہ رائی کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کا علم رکھتا ہے اور اس کو لے کر آئے گا۔ یہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اللہ کی صفات کی تعلیم، کہ بیٹا اللہ کی نگاہ سے تم اوجھل نہیں، اللہ کی نگاہ سے تمہارا عمل اوجھل نہیں، تم جو کرو گے وہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے لیکن تمہارا رب تو تم کو دیکھ رہا ہے، دانے کو دیکھتا ہے، رائی کے دانے کے برابر چیز کو دیکھتا ہے، کہیں بھی ہو وہ اللہ کی نگاہ سے کبھی اوجھل و پوشیدہ نہیں۔ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کی صفات بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے اوجھل ہو جائے، اللہ سے پوشیدہ رہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، غالباً سواری کے اوپر سوار تھے، ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، ابن عباس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر چند باتوں کی تعلیم دی اور اسی کے اندر یہ بھی فرمایا احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، ابن عباس تو بچے تھے، اگرچہ بھائی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی
تو اس وقت ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 10 سال کی تھی، ایک روایت کے مطابق 11-12 سال کی تھی. تو بہرحال وہ بچے تھے. اور اس سے بھی بہت پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ یحفظک. ایک بچے کو تعلیم ہو رہی ہے، ایک بچے کو اللہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے اور کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور کوئی مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہو. یہ ہے بچوں کی تربیت کا انداز. اللہ سے ایسا ان کا تعلق پیدا کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف وہ مانگنے کے لیے ہاتھ پسارے. اور یہ عملی طور پر بھی تعلیم ہوتی ہے. مجھے قصہ یاد آ گیا حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کا. جب وہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور ماں ان کی تربیت کر رہی تھی، غالباً ان کے والد فوت ہو چکے تھے. ماں بچے کو تربیت دیتی تھی اور روزانہ بچے سے کہتی تھی کہ بیٹا نماز کے وقت میں نماز پڑھ لینا. بچے کو اور عام طور پر بھی بچوں کو مٹھائی سے بڑی رغبت ہوتی ہے، شکر اور گڑ سے بڑی رغبت ہوتی ہے. ماں ان سے کہتی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر عطا کرے. جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. نماز پڑھو اور تم کو شکر چاہیے نا، لہذا شکر اللہ سے مانگو نماز کے بعد. جب شکر مانگو گے اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا. اور ماں روزانہ ایسا کرتی تھی کہ ایک پڑیا بنا کر شکر کی ان کے مصلے کے نیچے رکھ دیتی. بچہ نماز پڑھتا، نماز کے بعد دعا کرتا. بچے کو شکر چاہیے، اس کی نگاہ اس سے آگے نہیں. بچے تو چاکلیٹ چاہتے ہیں، شکر چاہتے ہیں، گڑ چاہتے ہیں. یہی ان کی معراج ہوتی ہے، یہی ان کا کمال ہوتا ہے. اب بچہ اپنی عقل کے مطابق اللہ سے مانگنے لگا، اے اللہ مجھے شکر عطا فرما دیجئے. دعا کر کے جب بچہ اٹھتا، ماں کہتی کہ بیٹا تم نے اللہ سے مانگا ہے نا، ذرا مصلی اٹھا کر دیکھو اللہ نے تمہیں شکر دے دی. بچہ اپنا مصلی اٹھاتا تو وہاں پر پڑیا ملتی. روزانہ یہی قصہ، 5 وقت بھی ماں بڑے اہتمام کے ساتھ شکر کی پڑیا بناتی، مصلی کے نیچے رکھ دیتی. بچہ دعا کر کے فارغ ہوتا تو بچے سے کہتی کہ اب دیکھو اللہ نے تمہیں شکر دے دی ہے، مصلی کے نیچے شکر مل جائے گی. بچہ اٹھاتا، کھا لیتا، خوش ہو جاتا. عقیدہ بنتا رہا جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، شکر مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اب یہی بات بچے کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی. ایک دن کا واقعہ ہوا کہ نماز کے وقت سے تھوڑا پہلے فرید الدین گن شکر کی والدہ کہیں پڑوس میں گئی کسی کام سے، کسی ضرورت سے، اور وہاں باتوں میں جو بیٹھی تو ذرا وقت لمبا ہو گیا. بچہ گھر میں تھا. وقت نماز جب ہوا، حسب معمول مصلی بچھایا، وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز مکمل کر دی اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گیا. حسب سابق، حسب عادت، اے اللہ شکر عطا کر دیجئے، اے اللہ شکر عطا کر دیجئے. بچہ یہ بول رہا تھا، ماں کو اسی وقت یاد آیا، ارے میں تو آج شکر کی پڑیا رکھنے بھول گئی. ماں وہیں سے اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ روزانہ بھی آپ ہی دیتے تھے، لیکن روزانہ آپ میرے ذریعے سے دیتے تھے، لیکن آج میں وہاں پر نہیں ہوں اور دینے والی ذات تو آپ ہی کی ہے. میں نے بچے کا عقیدہ آپ کے متعلق بنا دیا ہے، آپ کے متعلق بنا دیا ہے، آپ اسے ڈائریکٹ بتا کر دیجیے.
کہتے ہیں کہ ماں وہاں دعا میں مشغول ہوئی، بچہ ادھر دعا میں مشغول رہا، اور پھر اس کے بعد اٹھا حسب معمول جو مسلح اٹھایا پڑیا کی تلاش میں، تو وہاں آج پڑیا نہیں ہے بلکہ شکر کا خزانہ ہے، شکر ہی شکر، شکر ہی شکر، خزانہ ہی خزانہ نظر آ رہا ہے۔ بچہ بہت خوش ہوا، ماں کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ امی جان آج تو پڑیا نہیں، اللہ نے مجھے شکر کا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ اسی دن سے ان کا نام بعض روایتوں کے مطابق فرید الدین گنج شکر ہو گیا، یعنی شکر کے خزانے والے فرید الدین۔ دیکھو یہ ہوتی ہے تربیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب کوئی مدد لینا ہو اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کے عقیدوں کو بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے عبادت، نیکی اور اچھائی اور خوبی ان کے اندر پیدا کرنا۔ ان میں عبادت کا سب سے اہم ترین درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اس کی تاکید کرو جس وقت وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور ان کو مار مار کر پڑھاؤ اس وقت میں جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائے۔ معلوم ہوا 7 برس ہونے پر بچوں کو نماز کی تعلیم۔ علماء لکھتے ہیں نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی جو عبادت ضروری ہے وہ سب عبادتیں بچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے رہنا چاہیے اور اس کی تعلیم اور تربیت دیتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے اوپر قائم ہو جائیے، استقامت کے ساتھ جم جائیے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دیجئے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیجئے۔ رب اجعل مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اولاد کی نماز کے سلسلے میں تربیت دی جائے، اللہ سے دعائیں بھی کی جائے، ایک طرف تربیت ہو، اس کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے، نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا جائے۔ اگر بچے اتنے ہوشیار اور باتمیز ہیں کہ وہ اچھے اور برے کا فرق سمجھنے لگے ہیں اور پاکی و ناپاکی کی بات سمجھنے لگے ہیں، تو ان کو مسجد کے اندر بھی لایا جا سکتا ہے، یا کم از کم مائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے، نماز کے وقت میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھوایا کریں۔ اس طریقے پر آہستہ آہستہ وہ نمازی بنتے چلے جائیں۔ اور ایک چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت سکھانا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ بچوں کو قرآن کریم سکھایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو، 3 باتوں پر ان کو اچھی طرح جماؤ۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ یہ اولاد کی تربیت کا اصول بتایا ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے 3 باتیں فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر اچھی طرح اتار دو۔ حب نبیکم،
اللہ کی محبت، رسول کی محبت، یہ مسلمان کے لیے لازمہ ہے. مسلمان اس کے بغیر جی نہیں سکتا، مسلمان اس کے بغیر مسلمانی کا تصور نہیں کر سکتا. لہذا اپنے بچوں کے دلوں کے اندر جہاں اللہ کی محبت کو اتارے، وہیں پر اللہ کے نبی کی محبت کو اتارے. کیسے اتارے نبی کی محبت؟ نبی کی محبت اس طرح اتارتے ہیں، نبی کے واقعات کو سناؤ، نبی کے پاکیزہ اخلاق کو بتاؤ، نبی علیہ السلام کی سیرت کے اسباق بتاؤ. بچوں کو پہلے زمانے میں بڑی بوڑھی عورتیں جمع کر کے یا کم از کم سونے کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کی باتیں یہ سب سنایا کرتی تھی، اور بچوں کے اندر وہ چیز جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی شکل اختیار کر لے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کے ہلکے پھلکے واقعات جو بچے سمجھ سکتے ہیں، ان کو بچوں کے ذہن میں ڈالا جائے. کبھی سوتے سوتے بچوں کو کہانی کے طور پر ان کو سنا دیا جائے، ان کے دل میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ پھر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو لے کر ابھریں گے اور اجاگر ہوں گے. اس لیے فرمایا حب نبیکم، اور دوسری بات فرمائی وحب آل بیتہ، نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کی محبت، حضرات ازواج مطہرات کی محبت، آپ کی آل اولاد کی محبت، حضرات حسنین کی محبت، اور دیگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کی محبت، یہ بھی بچوں کے ذہن میں ڈالی جائے. اور اس آل محبت کے آل کے اندر جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خونی نسل داخل ہے، وہیں پر روحانی نسل بھی داخل ہے، اور اس کے اندر حضرات صحابہ سب کے سب آ گئے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کی، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے عمر بن خطاب ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے علی مرتضیٰ ہو، یا اور کوئی ہو، ان تمام کے تمام صحابہ کی محبت کو بچوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر اس حدیث میں یہ بھی فرما رہے ہیں. اور تیسری بات فرمائی وہ تلاوت القرآن، بچوں کو تلاوت سکھاؤ، ان کو یہ بتایا جائے کیسے پڑھتے ہیں قرآن کریم. لہذا مکاتب میں ان کو داخل کیا جائے، یا استاد رکھ کر ان کو پڑھوایا جائے. گھر کے اندر ہی پڑھانے والے موجود ہوں تو ماں باپ ہی ان کو پڑھائیں. بہرحال قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس کو ٹھیک طور پر پڑھے، تجوید کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ اس کی کوشش ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے اسلامی اخلاق و آداب. ایک ہے اسلامی اخلاق اور ایک ہے اسلامی آداب. آداب کیا؟ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، بولنے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، کپڑے نکالنے کے آداب، جوتے پہننے کے آداب، جوتے نکالنے کے آداب، گھر سے باہر جانے کے آداب، گھر کے اندر آنے کے آداب. یہ سب آداب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، تلقین فرمائے. ان سب آداب کو بچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرانا اور ان کے ذہنوں کے اندر ڈالنا، اور پھر اسی کے مطابق بچوں کو تربیت دے کر عملی طور پر ان سے ان چیزوں کو کروانا، یہ بہت اہم اور بہت ضروری. حدیث میں آتا ہے کہ دسترخوان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، ان کے پہلے شوہر کے بیٹے جو بچے تھے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کی تربیت میں تھے، جن کا نام تھا حضرت عمرو بن سلمہ. حضرت عمرو بن سلمہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کھاتے کھاتے ہاتھ ادھر ادھر ڈالنا شروع کر ڈالا، جیسے کہ بچے کرتے ہیں.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھوں کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھو بچوں کو یوں آداب سکھائے جاتے ہیں، کھانے کے آداب کیسے ہوتے ہیں، پینے کا کیا ادب ہوتا ہے، جوتے پہننے کا کیا ادب ہوتا ہے، کپڑے پہننے کا کیا ادب ہوتا ہے، ان ساری باتوں کو وقتاً فوقتاً بچوں کو تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح مختلف دعائیں سکھانے کا بھی معمول ہونا چاہیے، یہ بھی آداب کے اندر داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے قنوت مستقل سکھائی، وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تو 5-6 برس کی تھی، اس سے پہلے کا کبھی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعائے قنوت سکھائی، خود وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو دعائے قنوت سکھائی۔ اور حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ وضو کیسا کرتے ہیں، سارا وضو کر کر کے دکھایا، اور اخیر میں فرمایا یہ طریقہ تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی اس طرح وضو کرتے تھے، بیٹا تم اس طرح وضو کرنا سیکھو۔ یہ سب ہیں آداب، یہ طریقے مختلف، میں نے اجمالاً یہاں کہہ دیا یہ سارے آداب کتابوں کے اندر موجود ہیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، اٹھنے کے، بیت الخلا جانے کے، بیت الخلا سے آنے کے، کپڑے پہننے کے، کپڑے نکالنے کے، جوتے پہننے کے، جوتے نکالنے کے، ان سب آداب کو بچوں کو وقتاً فوقتاً سکھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور ایک ہے اخلاق، یہ تو سب سے بھاری چیز ہے، بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا چاہیے کہ بچے کوئی برائی میں مبتلا نہ ہو، ان کے اندر حسد نہ آئے، بغض نہ آئے، کینہ نہ آئے، برے خیالات، برے جذبات نہ آئے، بلکہ اندر پیار ہو، ان کے اندر محبت ہو، ان کے اندر بڑوں کا ادب ہو، بڑوں کا سلیقہ ہو، بڑوں سے بات کرنے کا انداز کیسا ہو۔ یہ سب کی سب تعلیم اسلامی تعلیمات کے اندر، اسلامی اخلاق کے اندر داخل ہے۔ بچوں کو ان ساری چیزوں سے آراستہ پیراستہ کرنے کی کوشش یہ ماں باپ کے ذمے ضروری ہے، لازم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا جب گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اب دیکھو اخلاق سکھائے جا رہے، آداب سکھائے جا رہے کہ جب گھر کے اندر آئیں تو کیسا آئیں، سلام کر کے آئیں، اور فرمایا سلام کر کے آؤ، یہ تمہارے لیے برکت کی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام جن کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا، ان کے قصے میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی فرمائی، وَقْصِدْ فِي مَشْئِكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ بیٹا دیکھو چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، دوڑ دوڑ کے نہ چلو، بہت آہستہ نہ چلو، درمیانی انداز سے چلو، یہ چلنے کا طریقہ بتا رہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ، اور جب بولو تو اپنی آواز کو پست رکھو، چیخ چیخ کے نہ بولو، بے ضرورت زور سے بولنے سے اس میں منع کیا گیا۔ معلوم ہوا اس طرح تربیت ہوتی ہے، چلنے کی تربیت، بولنے کی تربیت، سلام کرنے کی تربیت، گھر میں داخل ہونے کے آداب کی تربیت، یہ سب چیزیں داخل۔ اسی طرح دیکھو اسی قصے میں آیا کہ حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ نہ موڑو، اعراض نہ کرو۔ کوئی تمہارے سے بات کرنے آیا، تمہارے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے، پاکیزہ انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی روٹ کے بیٹھ گئے، یہ نہیں کہ منہ ادھر کر کے بیٹھ گئے، یہ تو بد اخلاقی کی بات ہے۔ اخلاق سیکھو، اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرو۔ یہ تعلیم دی حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں بچوں کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔
اگر یہ چیزیں سکھائی جائیں گی بچوں کے اندر تو ان کے اندر بڑا کمال پیدا ہو جائے گا اور بچے نیکی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اخلاق بڑے عمدہ ہو جائیں گے اور نیکیوں میں بھی وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جو بڑا پیارا سا قصہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک خاندان رہتا تھا، ماں باپ اور ان کے بچے، 3-4 بچیاں تھی گھر میں۔ ایک بار ان کے گھر پر کوئی مہمان آئے، مہمان آنے کی وجہ سے گھر کے لوگ مشغول ہو گئے پکوان کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں۔ جب وہ مشغول تھے تو اچانک چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی ماں کے پاس آئی اس گھر کی اور امی جان سے کہنے لگی کہ امی جان، آج ہم لوگوں نے جنت میں محل نہیں بنایا، ہم لوگ بھول گئے۔ امی جان آپ نے بھی یاد نہیں دلایا؟ تو یہ سن کر جو مہمان آئے تھے وہ تعجب میں پڑ گئے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے، جنت میں محل کیسا بنا لیا؟ جنت میں محل بنانے سے بھولنے کا کیا مطلب؟ تو ماں نے ان سے کہا ہاں ہاں بیٹیو، ابھی میں آ رہی ہوں، ذرا پکوان ہو رہا ہے مہمانوں کے لیے، ابھی آ کر ہم جنت میں محل بنائیں۔ خیر یہ مہمان دیکھتے رہے تماشا کہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں آئی، بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی اور بچیوں نے، ماں نے سب مل کر 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھا۔ قل هو اللہ احد کی سورت 10 دفعہ سب نے مل کر پڑھا اور پھر بچیاں کہنے لگی الحمدللہ الحمدللہ، آج بھی ہمارا جنت کے اندر محل بن گیا۔ یہ اشارہ تھا اس حدیث کی طرف جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ ماں نے ان بچیوں کو سمجھایا تھا کہ روزانہ ہمیں ایک محل بنانا ہے، اس لیے بچیاں روزانہ پڑھتی تھی ماں کے ساتھ۔ آج مہمان آنے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکی تھی، بچیوں کو یاد آیا تو انہوں نے ماں کو یاد دلایا، پھر سب نے بیٹھ کر پڑھا۔ وہ مہمان جو آئے تھے تعجب میں پڑ گئے کہ بچیاں دیکھو کیسی عجیب بچیاں ہیں اور یہ ماں بھی دیکھو کہ کیسی بھلی ماں ہے کہ ان بچیوں کو کتنی بہترین تعلیم دے رہی۔ کیا آج ہم اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے؟ بچیوں کو ایسی تعلیم اور تربیت اور بچوں کو ایسا انداز زندگی نہیں دے سکتے کہ وہ آخرت کی جو ہے تیاری ابھی سے کرنے لگ جائیں، نمازوں کی تیاری ابھی سے کرنے لگ جائیں۔ یہ سب چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور ان سب کے ساتھ ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ بچوں کے اندر کوئی برائی پیدا ہونے کا موقع نہ دے، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ گالی گلوچ نہ کریں، بری بات ان کی زبان پہ نہ آئے، برا کوئی عمل وہ نہ کرنے لگے، اس لیے کہ بچوں کے اندر بے خبری میں، بے شعوری میں بہت ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھا، اپنے نواسے کو، کہ انہوں نے زکوٰۃ کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ بچے تھے، بچے تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھی منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ان سے بلا کر کہا اخ اخ، یہ کہہ کر نکالا اور فرمایا کہ بیٹا ہمارے لیے زکوٰۃ کی کوئی چیز حلال نہیں۔ دیکھو بچے کو بچایا جا رہا ہے، حرام چیز سے پرہیز کرایا جا رہا ہے، جیسے یہ اسی طرح جھوٹ سے ان کو بچایا جائے، گالب گلوچ سے ان کو بچایا جائے، برائی سے ان کو بچایا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو شروع میں بچوں کو آسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے دل دماغ میں اترنے کے بعد بڑی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی عرب کے ایک بہت مشہور معروف عالم اور مصنف گزرے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکا چوری میں گرفتار ہو گیا، یعنی چوری کرتے ہوئے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر اس کے بعد عدالت کے اندر مقدمہ چلا۔
اور عدالت میں جب مقدمہ چلا تو اس کے لیے وہاں کی یعنی اسلامی حکومت نے سزا سنائی کہ اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں۔ جب اس کو یہ سنایا گیا تو اس نے کہا کہ میری پہلے ایک بات سن لیجئے، قاضی صاحب آپ کا فیصلہ بالکل برحق، مجھے بالکل 100% تسلیم، لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش سن لیں، میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لیجیے۔ لوگوں نے کہا یہ تو حیرت انگیز بات ہے، کیا قصہ؟ اس نے کہا دیکھو چوری کی عادت میرے اندر اس طرح پڑی کہ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا بازو ادھر ادھر گھروں میں جاتا، کوئی چیز اٹھا کے لے کے آتا، ماں کے سامنے پیش کر دیتا، ماں اس کو لے کے رکھ لیا کرتی، میری عادت بڑھتی رہی یہاں تک کہ میں ڈاکوؤں اور چوروں میں شمار ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر میری ماں نے اسی وقت مجھے ٹوکا ہوتا، میری ماں نے مجھے روکا ہوتا، آج میری یہ نوبت نہ آتی، یہ رسوائی مجھے دیکھنی نہ پڑتی اور آج میرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے۔ آج یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں نے اپنی زبان کو روکا اور مجھے کوئی تعلیم و تربیت نہ دی اور مجھے برائی سے نہ بچایا۔ علامہ سبائی اس واقعے کو لکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ تمام ماں باپ پر، تمام ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے ان کو ہر برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں روکیں گے تو سب سے پہلے وہی مجرم گردانے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ ہو۔ اور پھر یہ تعلیم و تربیت زبانی بھی ہوتی ہے، عملی طور پر بھی ہوتی ہے اور ماحول کو فراہم کرنے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، خود عملی نمونہ بن کر بچوں کو دکھانے سے بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک صحبتوں میں لے جانے سے ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں دعا کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ میں نے چند چیزیں بتا دی آپ کو، زبانی تعلیم و تربیت، عملی تعلیم و تربیت، ماحول کا فراہم کرنا اور خود عملی نمونہ بن کر بچوں کو دکھانا، اور پھر اہل صلاح اور نیک لوگوں کی صحبت میں بچوں کو لے جانا، اور پھر کبھی رات میں اور کبھی دن میں نمازوں کے بعد یا کسی اور وقت میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھا بنا دیجئے، ان کو نیک و صالح بنا دیجئے، ان کے اندر نیک جذبات پیدا فرما دیجئے، اس لیے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس طور پر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے نظام کو دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سارے امت کے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اچھے بنیں اور اپنے ماتحت لوگوں کو اچھے بناتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔